بسم اللہ الرحمن الرحیم ذخیرۃ الجانان فی فہم القرآن درس نمبر 25 کتاب کا صفحہ نمبر 239 نکالیں اور جہاں سے تفسیر کا درس شروع ہوا صفحہ نمبر 181 سورہ البقرہ رکوع نمبر 7 یہاں سے 7واں رکوع شروع ہوتا ہے سورہ البقرہ کا۔ پہلے تلاوت کریں گے، پھر لفظی ترجمہ پڑھیں گے، پھر تفسیر پڑھیں گے۔ نئے دیکھنے والے، درس میں شامل ہونے والے تمام لوگوں کو خوش آمدید، اور آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم اور آپ جو ہے وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو پڑھنے کی اور سننے کی اور سمجھنے کی طاقت بخشی اور قبول کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پس کہا ہم نے مار لاٹھی پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْہُ، پس پھوٹ پڑے اس سے، اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْنًا، 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام سے، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، فادع لنا ربک، پس دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس چیز سے جو اگاتی ہے زمین میں، من بقلها، اپنے ترکاریوں سے، وقثائها، اپنی ککڑیوں سے یعنی تنے، وفومها، اور اپنے لہسن یعنی تھوم سے، وعدسها، اور اپنے مسور سے، وبصلها، اور اپنے پیاز سے، قال تستبدلون، فرمایا کہ تم بدلے میں لیتے ہو، الذی هو ادنی، اس چیز کو جو گھٹیا ہے، بالذی هو خیر، اس چیز کے ساتھ جو بہتر ہے، اہبطوا مصرا، اتر جاؤ کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، پس بے شک تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم نے مانگا، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور مسکینی، وباءوا بغضب من اللہ، اور لوٹے وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر، ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ بے شک کانوا یکفرون بآیات اللہ، تھے انکار کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کو، بغیر الحق، ناحق، ذَلِكَ بِمَا عَصَوا، یہ اس کے لیے انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے آگے نکل جاتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جی اس سے پہلے رکوع میں یہ بات بیان ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر وادی طیہ میں پہنچے، جس کو آج کل جغرافیہ میں وادی سینائی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم عمالقہ، یہاں لکھا ہوا ہے عمالقۂ قوم کے ساتھ جہاد کرو، جو اس وقت شام، کنعان، فلسطین میں آباد تھی۔ اگر آپ نے پچھلے درس کی ویڈیو میں اس کا واقعہ نہیں سنا تو پچھلے درس کی ویڈیو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے، وہاں سے تلاش کر کے یہ واقعہ ضرور سنیں، انتہائی ایمان افروز واقعہ ہے۔ اس نے اس زمانے میں شام، کنعان، فلسطین ایک علاقہ تھا اور لبنان، اردن اس میں شامل تھے، اور اس کے علاوہ علاقے کو شام بھی کہتے تھے، کنعان بھی اور فلسطین بھی کہتے تھے، اور وادی طیہ وغیرہ سب اس میں شامل تھے۔ عربوں کے خلاف فرنگی سازش، خبیث انگریز نے 1971 میں اپنے مفاد کی خاطر اس علاقے کو مختلف ملکوں میں تقسیم کر دیا اور مسلمان حکمرانوں کے ایک دوسرے کے خلاف ایسے ذہن بنا دیے کہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ شام اسرائیل کے ساتھ تو مل سکتا ہے مگر مصر وغیرہ کے ساتھ نہیں، لبنان کا بھی یہی حال ہے کہ یہود کے ساتھ تو مل سکتا ہے مگر شام کے ساتھ نہیں، ملنے کو تیار نہیں، سعودیہ امریکہ کے ساتھ تو مل سکتا ہے مگر عراق کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار نہیں۔ یہ تمام خباثتیں انگریز اور اس کے بین الاقوامی حواریوں کی ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو جہاد کا حکم سنایا تو انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر 40 سال کے لیے اس میدان سے نکلنا حرام کر دیا، اور بنی اسرائیلی خاصی تعداد میں تھے، ان کے لیے سائے کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا، کیونکہ جاندار مخلوق اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، بلکہ پانی کے بغیر تو نباتات بھی نہیں رہ سکتے۔ تو پہلے سائے اور کھانے کے انتظام کا ذکر تھا، اب اس آیت کریمہ میں پانی کا ذکر ہے۔ فرمایا پانی کے چشمے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، سقا کے معنی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ سقا کے معنی ہے پانی، استسقا باب استفعال ہے، یہ جنہوں نے صرف پڑھی ہے ان کو پتہ ہے۔ اس کی خاصیت ہے طلب ماخذ، یعنی اس میں مصدر کے مطلب کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ کے معنی ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، کیونکہ ان کو پینے کے لیے، نہانے کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے پانی چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، بس کہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مار اپنی لاٹھی پتھر پر۔ اب سوال یہ ہے کہ جس پتھر پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی وہ کوئی خاص پتھر تھا یا عام پتھر تھا؟ دونوں باتیں مفسرین نے تفسیروں میں منقول ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ عام پتھر تھا جو وہیں پڑا ہوا تھا، اس پر لاٹھی ماری۔ نمبر 2، یہ کہ عام پتھر نہیں تھا بلکہ وہ پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا۔ وہ قصہ بخاری شریف میں کی روایت کے مطابق اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا تنہا غسل اور پتھر کا کپڑوں سمیت بھاگ جانا۔ موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کرتے تھے کہ ان پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، اور دوسرے لوگ اکٹھے نہاتے تھے تو ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام علیحدگی میں نہاتے ہیں، لگتا ہے کہ ان کے بدن میں کوئی بیماری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ادرا کی بیماری ہے، یعنی ان کی خاصیتیں پھولے ہوئے ہیں۔
دنیا کا دستور ہے کہ بری بات بڑی جلدی مشہور ہو جاتی ہے، تو عام لوگ یہ باتیں کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفائی منظور ہوئی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کپڑے اتار کر تنہائی میں غسل کرنے لگے۔ فارغ ہو کر جب کپڑوں کی طرف آئے تو پتھر جس پر کپڑے رکھے تھے بھاگ پڑا۔ پتھر آگے اور موسیٰ علیہ السلام سو بھی حجر کی آواز لگاتے ہوئے پتھر کے پیچھے پیچھے کہ اے پتھر میرے کپڑے دے دے، مگر پتھر کو رب تعالیٰ کا حکم تھا۔ وہ وہاں جا کر رکا جہاں لوگوں کا مجمع تھا۔ سب نے موسیٰ علیہ السلام کو آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے بدن میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پتھر پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، چونکہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے اور ان کی آپس میں نوک جھوک ہوتی رہتی تھی۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ گھر میں چند افراد ہوتے ہیں، ان میں بھی بات ہوتی ہے، اور یہ تو 12 خاندان تھے اور تھے بھی سخت مزاج، تو ان میں جھگڑا کا ہو جانا قدرتی امر تھا، تو انتظامی امور کی وجہ سے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کیا تھا۔ لہذا ہر ایک کے لیے الگ چشمہ جاری کیا گیا کہ مثلاً یہ یوسفیوں کا ہے، یہ روبیلیوں کا ہے، یہ بن لاویوں کا ہے، یہ بن یامینیوں کا ہے، تاکہ آپس میں لڑیں نہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، من سلوہ کھاؤ اور پانی پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے، ایک دوسرے کے دل آزاری نہ کرو۔ انسانوں میں یہ مادہ بہت پایا جاتا ہے، الا ما شاء اللہ، عرصہ دراز تک وہ من سلوہ کھاتے رہے، پھر اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ ہماری خوراک بدل دو۔ اس کا ذکر ہے دال سبزی کا مطالبہ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ یہودیوں کو یہ بات یاد دلائی جا رہی تھی کہ تمہارے بڑوں نے یہ کہا تھا لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی قسم کے کھانے پر۔ یہ کیا ہوا کہ صبح کو بھی من سلوہ اور شام کو بھی من سلوہ۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پس دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس چیز سے جو اگاتی ہے زمین، من بقلہا، اپنی ترکاریوں سے۔ بقل ہر قسم کی سبزی کو کہتے ہیں، ساگ، مولی، گاجر، آلو وغیرہ سب پر بقل کا لفظ بولا جاتا ہے، اور سبزی فروش کو بقالہ کہتے ہیں۔ فشا وفوم وقصہ کی تحقیق، یہاں پر وقصہ اپنی ککڑیوں سے یعنی تریں، قصہ عربی زبان میں کھیرے کو بھی کہتے ہیں اور تر کو بھی جو لمبی ہوتی ہے، دونوں کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تر پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی سے کھجوریں لاؤ۔ کھجوریں لائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تر اور کھجوریں ملا کر کھائیں تاکہ اعتدال پیدا ہو جائے۔ فوم کی تحقیق، وفومہا، اور اپنے لہسن یعنی تھوم سے۔ فوم گندم کو بھی کہتے ہیں اور لہسن کو بھی۔ فوم کے 2 معنی ہیں، تو کہا کہ ہمارے لیے لہسن پیدا فرما۔ پہلے حکیم بھی
کہتے تھے، اور آج کل ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ تھوم لہسن دال کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے، دل کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے۔ حکیم تھوم کا سیرہ بنا کر دل کی بیماریوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تھوم کچا بھی کھایا جاتا ہے اور پکا کر بھی، لیکن کچا تھوم کھا کر فوراً مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح کچی مولی اور دیگر بو والی چیزیں کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا، اس کے ساتھ سلاد بھی۔ آج کل کی طرح پہلے بھی کھانے کے ساتھ سلاد رکھتے تھے۔ سلاد میں تھوم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاد نہ کھایا، دوسرے حضرات نے بھی نہ کھایا۔ ثوم عربی میں تھوم کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت کیا تھوم حرام ہے؟ فرمایا، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے میں اس کو حرام نہیں کر سکتا۔ حضرت پھر آپ نے کھایا کیوں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، میں نے اس لیے نہیں کھایا کہ اس سے بو آتی ہے۔ انی اناجی من لا تناجون، میں ان فرشتوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں جن کے ساتھ تم ہم کلام نہیں ہو سکتے۔ البتہ فرشتے جب جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت ہر آدمی سے جس کی جان نکالتے ہیں ہم کلام ہوتے ہیں۔ نیک آدمی کو کہتے ہیں، اخرجی طیبتن، اے پاکیزہ روح نکلا، وہ آسانی سے نکل آتی ہے۔ اور برے سے کہتے ہیں، یا ایھا النفس الخبیثۃ، اے ناپاک روح جلدی نکل، رب تجھ سے ناراض ہے، اب تیری مرمت ہوگی۔ تو بہرحال تھوم سے چونکہ بو آتی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کھایا، اور یہ بھی فرمایا کہ فَلَا يَقْرُبَنَّ مَسَاجِدَنَا، جس نے تھوم کھایا وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، کیونکہ عام جگہوں کی بنسبت مسجد میں فرشتے زیادہ ہوتے ہیں، اور فرشتوں کو پیاز اور تھوم اور مولی وغیرہ کی بو سخت نفرت آتی ہے، اور اس سے سگریٹ اور حقے کی بو کا اندازہ خود لگا لو جو کافی دور آ جاتی ہے کہ وہ پی کر مسجد میں آنا کیسا ہے۔ حقہ پینے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں پیٹھ کے پیچھے بیٹھنا۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نیک آدمی تھا، اس کو تبخیر کی بیماری لگ گئی، معدے میں گیس پیدا ہو جاتا تھا۔ حکیم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ تم حقہ پیا کرو۔ اس نے حقہ پینا شروع کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور اس بزرگ کی پیٹھ کے پیچھے تشریف فرما ہوئے۔ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ کے پیچھے ہو جاتے۔ بڑا پریشان ہوا۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے۔ صبح کو ان کے پاس گیا اور اپنا خواب سنایا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ تو حقہ پیتا ہوگا؟ کہنے لگا، جی ہاں، حقہ تو پیتا ہوں۔ فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حقے سے نفرت ہے، اس لیے سامنے نہیں بیٹھتے۔ عدس کی تحقیق وعدسیہا، اور اپنے مسور سے۔ عدس کا لفظ اصل تو مسور کی دال پر بولا جاتا ہے، مگر آج کل کے تمام عربی ہر قسم کی دال کو عدس کہتے ہیں، چاہے چنے کی ہو یا مونگ ماش کی۔ وبصلیہا، اور اپنے پیاز سے، یعنی ہمیں پیاز چاہیے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ سارے آرائیں اکٹھے تھے۔ ناقدری کی سزا۔ قال تستبدلون، فرمایا کہ
فرمایا کیا تم بدلے میں لیتے ہو الذی ہوا ادنا اس چیز کو جو گھٹیا ہے بالذی ہوا خیر اس چیز کے ساتھ جو بہتر ہے، کہاں کھیر اور بٹیر اور کہاں لہسن پیاز دال دال اور پھر وہ بغیر مشقت کے، اور یہ چیزیں تمہیں خود بیچنی پڑیں گی اور نکالنی پڑیں گی۔ ہاں اگر تم لینا ہی چاہتے ہو تو اہبطوا مصرا اتر جاؤ کسی شہر میں، وادی طیہ چونکہ بلندی پر تھی اور باقی شہر نیچے تھے، اس لیے فرمایا کہ اتر جاؤ کسی شہر میں، وہاں سے ان چیزوں کے بیج لاؤ اور کاشت کرو، اور جس دن تم نے بیج ہاتھ میں پکڑا تمہارا آسمانی راشن بند ہو جائے گا۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کنسرین نامی شہر ان کے قریب تھا، وہاں سے جا کر یہ تمام چیزوں کے بیج لائے۔ فرمایا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ پس بے شک تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم نے مانگا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور مسکینی۔ پہلے من سلوہ کھاتے تھے، اب جاؤ گرد و غبار کھاؤ۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور لوٹے وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر، اپنا نقصان بھی کیا اور رب تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لی۔ یہ غضب کیوں ہوا؟ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ بے شک تھے انکار کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے اور انکار کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل قدر پیغمبر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان کے پاس آئے، مگر انہوں نے ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی، اگرچہ ماننے والے بھی تھے مگر اکثر نافرمان تھے، اور حکم اکثریت پر لگتا ہے۔ عربی زبان کا مقولہ ہے لِأَكْثَرِ حُکْمُ الْكُلِّ کُلُّ اکثریت پر کل کا حکم ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاتھ سے قتل انبیاء وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق۔ اسی مضمون کی آیت تیسرے پارے میں آتی ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کو ناحق، اور ان کو بھی قتل کرتے تھے جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے تھے۔ اس آیت کریمہ کی تشریح میں مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک علاقے میں مختلف قومیں آباد تھیں جن کی تعداد 43 تھی، اور ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پیغمبر بھیجا تھا۔ ان قوموں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ پیغمبر ہمیں ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہیں، لہٰذا ان پیغمبروں کا صفایا کر دینا چاہیے۔ چنانچہ سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً 11 بجے تک انہوں نے 43 پیغمبر اور 117 ان کے صحابیوں اور حواریوں کو شہید کیا۔ تو یہ تو صرف ایک دن کی کارروائی تھی۔ ان کے علاوہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت شعیاء علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس وجہ سے شہید کیا گیا کہ اس علاقے کا جو حاکم تھا اس کی ایک بھانجی تھی بڑی خوبصورت، اس نے اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا چاہا، باوجود یہ کہ اس کے نکاح میں عورتیں اور لونڈیاں بھی تھیں، اور بھانجی کے ساتھ نکاح ان کی شریعت میں بھی ناجائز تھا۔
اس بات کا جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو علم ہوا تو اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس گئے اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہونے کی حیثیت سے تجھے مسئلہ بتانے کے لیے آیا ہوں تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ وہ یہ کہ بھانجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، تیرے پاس اور عورتوں کے علاوہ لونیاں بھی ہیں، تو بادشاہ ہے، ان کے علاوہ اور عورتوں کے ساتھ بھی جہاں چاہے نکاح کر سکتا ہے، لہذا یہ ناجائز کام نہ کرو۔ وہ کہنے لگا کہ بادشاہی تیری ہے یا میری؟ فرمایا ظاہر بات ہے کہ بادشاہی تو تیری ہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا میرا فریضہ ہے، میں تو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگا یہ کون ہوتا ہے میری مجلس میں آ کر مجھے یہ کہنے والا کہ تو اس طرح کر اور اس طرح نہ کر؟ ظالم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ یہ قتل نہ حق تھا، اور قتل حق کی 3 صورتیں ہیں۔ قتل حق کی 3 صورتیں: نمبر 1 یہ کہ کوئی آدمی مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، تو اس کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ توبہ کر لے۔ اگر اس نے 3 دن تک توبہ نہ کی تو اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، ان کے مرتد ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نمبر 2 دوسری صورت یہ کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو رجم کیا جائے گا، جس کو انگریزی تعلیم یافتہ ظالم حکمران وحشیانہ سزائیں کہتے ہیں۔ حالانکہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے غافل ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ان اللہ تعالی لیملی الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب پکڑتا ہے تو حرکت نہیں کرنے دیتا۔ اب یہ کہنے والے ظالم حکمران تڑپ رہے ہیں، او ظالموں، اپنے دور میں جو تم نے ظلم کیے تھے وہ تو یاد کرو۔ نمبر 3 تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے اور اس کو اس کے قصاص میں قتل کیا جائے۔ اسلام میں ان 3 صورتوں کے علاوہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور پیغمبروں کے متعلق ان تینوں باتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان ظالموں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، کیوں قتل کیا؟ فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے نکل جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جاتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دیں جن کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا اور ہمارا پڑھا لکھا قبول و منظور فرمائے، اور جن بھائی دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو ہے نا سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اپنے علم سے مزید علم عطا فرمائے۔ انسان خطا کار ہے، بے شک وہ رب رحمان ہے، مہربان ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو آگے جو ہے جو درس ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں سے آگے پڑھیں گے صفحہ نمبر 195۔ تو آپ جن دوست بھائیوں نے اس درس قرآن میں شرکت کی اور بعد میں جو آنے والے جنہوں نے بھی اس درس قرآن کو سنا، اللہ تعالیٰ ان کی جائز حاجات پوری کرے، ان کے مسائل حل کرے،
اور ان کو اپنے علم سے علم دے اور راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انتہائی بہترین قسم کی کتاب حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے، تاکہ ہم جیسے کم علم والے لوگوں کے لیے انہوں نے ایک انتہائی آسان تفسیر کی کتاب لکھی ہے، جو کہ کوئی بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں معمول بنا لیں، اس کا مطالعہ کیا کریں، شام کے بعد اس کو پڑھا کریں۔ اس میں وہ سارا کچھ دلائل کے ساتھ موجود ہے، اور بڑا مدلل اور مفصل درس بیان دیا ہوا ہے اس کتاب میں، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس درس کی ویڈیو با ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آپ کا اور ہمارا پڑھا لکھا قبول و منظور فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ جزاک اللہ خیر۔